قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. کثرت کا مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ، مکمل مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. نفلی جتنے بھی روزے ہیں، تمام کے تمام روزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر ایک مہینہ مکمل رمضان کی طرح روزہ رکھا. تو شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا، پورے مہینے روزہ رکھا، بالکل رمضان مبارک کے مہینے کی طرح. تو اس مہینے کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اور برکت کتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اس مہینے میں مکمل روزہ رکھا. اور رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کا انتظار فرمایا اور استقبال فرمایا. رجب کے مہینے سے ہی استقبال شروع کر دیا رمضان کا. کوئی مہمان آنے والا آتا ہے تو 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے استقبال کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پہلے استقبال فرما رہے رمضان کا اور انتظار فرما رہے 3 مہینہ پہلے. جب رجب کا مہینہ کا چاند کیسے دیکھتے تو اللہ کے نبی نے دعا پڑھی اور امت کو بھی فرمائی دعا پڑھا کرو. رجب کے مہینے میں جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں اب رمضان تک پہنچا دے. تو نے جب رجب کا مہینہ نصیب فرما دیا ہے تب رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے. اب رمضان سے محروم نہ فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا شعبان المعظم کے مہینے کا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں متواتر روزہ رکھتے ہیں اس طریقے سے جس طرح رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے بھی حکم ہے، اجازت ہے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح مکمل شعبان کے مہینے کا روزہ رکھا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم روزہ نہ رکھا کرو پورے مہینے میں. پورا مہینہ مکمل مہینہ جس طرح میں رکھتا ہوں اس طرح روزہ نہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر تم شعبان کے مہینے کا پورا روزہ میری طرح رکھو گے تو تم تھک جاؤ گے اور پھر رمضان کے روزے میں تھکاوٹ محسوس ہوگی. اس لیے تم شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو. صحت کے اعتبار سے بھی تیار کرو، اعمال کے اعتبار سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی تیاری کرو، اور شعبان کے مہینے میں پرجوش استقبال کرو رمضان کا، اور خوب تیاریاں کرو رمضان مبارک کے مہینے کے آنے کی. اور یہ 2-4 روزے رکھنا اگر آپ چاہتے ہو رکھ سکتے ہو. تو یہ سارا شعبان مبارک کے مہینے میں 14 شعبان کی رات کو جو سحری کھاتے ہیں، 15ویں کا جو روزہ اس روزے کی فضیلت ہے. اور رمضان مبارک کے مہینے میں اگر یہ روزہ رکھ لیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں شب بارات میں جو روزہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ادا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے. تو شعبان کے مہینے میں کبھی بھی 1-2 روزہ، 3 روزے، 5 روزے رکھنا چاہے تو رکھ لیں تاکہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے کثرت سے شعبان کے مہینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان
کہ اللہ تعالیٰ خود خوش نصیب ہے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عنایت عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل وہ مہینہ رمضان کا کہ جس قدر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ امت کے لوگوں کے ایمان والوں کے گناہوں کو اس مہینے میں معاف فرماتا ہے اور مغفرت کو قبول فرماتا ہے، اتنا اور کبھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور امت رمضان کا مہینہ پالے اور مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کہ رمضان کا مہینہ پالے اور پھر مغفرت نہ ہو، وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے، گناہ کا مٹری گناہ کا گٹھرا جو سر پہ لگا تھا 11 مہینہ وہ مکمل لگا رہ جائے رمضان میں بھی، تو یہ بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت اللہ سے طلب نہیں کروائی، اللہ کو نہیں بنایا۔ ٹھیک اس کی مثال فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کھلے آسمان کے نیچے آپ کھڑے رہے اور بارش ہوتی رہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور بارش موسلادھار ہوتی رہے اور آپ کہیں کہ ہم کو تو ایک قطرہ پانی بھی میرے جسم پر نہیں گرا ہے، نہ ہم بھیگے نہیں ہیں، سر سے لے کر پیر تک میرا پورا خشک ہے، سوکھا ہوا ہے، ایک قطرہ پانی میں میرے جسم پر نہیں لگا، ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کھلے آسمان کے نیچے آدمی کھڑا ہو اور پانی سے بھیگے نہیں، جس طرح سے یہ ناممکن ہے، اس طرح یہ ناممکن ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور لوگوں کی مغفرت نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کی مثال دیا کہ رمضان کا مہینہ آ جائے مغفرت نہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رحمت اللہ کی برستی ہے آسمان سے، دن اور رات اور صبح شام اللہ کی رحمت برستی ہے، اور پھر مومن کو رحمت نصیب نہ ہو، برکت نصیب نہ ہو، مغفرت نہ ہو اس کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم مبارک رکھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، پھر تیسرے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، یہ نئی بات دیکھ رہا ہوں جو آپ نے 3 ممبر پہ زینے پہ چڑھتے چڑھتے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے میں ممبر کے قریب گیا جبرائیل امین آ گئے اور جبرائیل امین نے آ کر کے مجھ سے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ اور برباد ہو جائے وہ انسان، وہ شخص کہ جس کے سامنے جس کی زندگی میں ہر سال رمضان مبارک آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو، رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، ہلاک ہو جائے ایسا انسان کہ اتنا رحمت اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرمایا اور رحمت حاصل نہیں کیا تو بدنصیب ہے، بدبخت ہے وہ انسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ جبریل امین نے بددعا دیا ایسے لوگوں کے لیے اور اللہ کے نبی نے آمین کہہ کے مہر لگا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے جب دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے سے حضرت جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے اور برباد اور تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، بدبخت ہے وہ انسان، ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے کملی والے آقا کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، درود نہ بھیجے، آپ کا ذکر ہونے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائے ایسا انسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیارا نام لیا جائے تو پھر درود شریف پڑھا کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، درود بھیج اللہ کے نبی کا جب ذکر ہو۔ پھر اللہ کے نبی سے جبریل نبی نے کہا یا رسول اللہ اور ہلاک ہو جائے وہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ہو، اپنی ماں کو بھی پایا ہو، اپنے باپ کو بھی پایا ہو، یا 2 میں سے کسی ایک کو پا لیا ہو۔ کبھی ہوتا ہے بچپن ہے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو دیکھ لیا، اس نے پڑھ کر کے جوانی میں کسی نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ماں کو دیکھ لیا، تو اب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب بچہ بڑا ہو گیا سمجھداری میں اپنے ماں باپ دونوں کو پالے یا 2 میں سے کسی ایک کو پالے، تو اللہ کے نبی نے پھر سے فرمایا جبریل امین نے ماں باپ کو پانے کے باوجود اگر اس نے خدمت نہ کی، اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور نافرمانی کر کے اپنی زندگی میں جہنم کو دنیا میں واجب کرا لے اور جنت سے محروم ہو جائے، ہلاک
ہلاک ہو جائے ایسا انسان۔ تو کتنی بڑی فضیلت بتائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اور نہ کرنے کی بدبختی دیکھیے کہ اس پر ہلاک ہونے کا جبریل امین نے کہا، اللہ کے نبی نے آمین فرما دیا۔ کیسی بدبختی ہے رمضان پا کر کے اللہ سے مغفرت نہ طلب کرنے والوں کے اوپر، اور کیسی بدبختی ان لوگوں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو زندگی کے اندر اپنے لیے خوب توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے جو لوگ گناہ کا ارادہ کیے رکھتے ہیں۔ جس نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ گناہ کرنا ہی ہے ہمیں اور توبہ بھی نہیں کرتا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے کاروبار کو سود سے شروع کرتا ہے اور پوری زندگی وہ سود ہی پر کاروبار کو چلاتا رہتا ہے، وہ سود لینے کا حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے سود کا لینا اور سود کا دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والو سود نہ کھاؤ، تو سود کا عادی ہو چکا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہے کہ ایک کاروبار ہم نے شروع کیا، پھر دوسرا کریں گے، تیسرا کریں گے، زندگی بھر کاروبار کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اس نے، تو توبہ کرے تو کیسے کرے؟ اس کو تو کاروبار کا ارادہ ہی ہے کہ میں کاروبار کو بڑھاتے رہنا ہے۔ جس دن یہ نیت کر لے گا اے اللہ یہ حرام کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، میرے لیے ایسا راستہ پیدا کر دے حلال روزی کا کہ اس حرام کام سے ہم بچ جائیں، دل کے اندر کڑھن ہوتی رہے، نفرت ہوتی رہے اس گناہ کی نفرت بھی بڑی چیز ہے۔ بندہ جب گناہ کرے اور گناہ کی نفرت ہو، اس سے گھن آئے اور خوف اللہ کا پیدا ہو جائے، تو اللہ ایک نہ ایک دن اسے ہدایت نصیب فرما دے گا۔ شرط ہے کہ گناہوں کی ندامت ہوتی رہے، شرمندگی ہوتی رہے۔ جب انسان گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو دو چیزوں کی، ایک تو جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اب یہ توبہ کیسے کرے؟ ہم کو تو روز سود لینا، آج لیا ہے کل بھی لیں گے پرسوں بھی لیں گے، پوری زندگی کا کاروباری سود سے چل رہا ہے، تو توبہ ہم کیا کریں؟ آپ توبہ کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کس دن توبہ قبول فرما کر اس حرام کام سے اللہ بچا دے گا اور اللہ تعالیٰ حلال کی دولت و نعمت عطا فرما دے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کرے، جب بھی گناہ ہو جاتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم توبہ کرتے رہا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، جب گناہ ہو جائے اللہ معاف کر دے۔ اب گناہ نہیں کریں گے، پھر گناہ ہو گیا تو یہ نہ سوچے ابھی تو معافی مانگا تھا، پھر اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، پھر معافی مانگے، وہ گناہ کرتا رہے، اگر ہوتا چلا گیا معافی مانگتا رہے، گناہ ہوتا رہے معافی مانگتا رہے، کب اللہ ہدایت کی توفیق دے دے اور کب اللہ ہدایت کی چادر ہمارے سر پہ ڈال دے، ہدایت سے مالا مال کر دے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ اور دوسرے، ایسے لوگوں کو شکر کی توفیق نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی شکر ادا کرنے کی توفیق، جو لوگ کبھی اپنی پیچھے والی زندگی کو، جو زندگی تکلیف والی زندگی آپ کی گزر چکی ہے، اس تکلیف والی زندگی کو جب تک آپ یاد نہیں کریں گے تب تک آپ کو شکر کی توفیق نہیں ملے۔ ہمیشہ پلٹ کر کے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو، جھانکو، اے اللہ میرے پاس کاروبار نہیں تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، عافیت نہیں تھی، مکان نہیں تھا، چھپر کے نیچے رہتے تھے، پانی نہیں تھا، بورنگ نہیں تھی، سب تو نے دے دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نے تو جو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، گھر نہیں تھا گھر دے دیا، کاروبار نہیں تھا کاروبار دے دیا، لیکن اب دیکھتے کاروبار تو ہو گیا، گھر تو ہو گیا، گاڑی تو نہیں ہوئی، ٹرک تو نہیں ہو گئی، بس کے آنر تو نہیں ہو گئے، کئی بلڈنگیں محلات کے مالک تو نہیں ہو گئے۔ انسان ہرس کا شکار، جب تک وہ ہرس کا شکار نہیں ہوگا اور پیچھے والی زندگی کو نہیں دیکھے گا، اس وقت تک شکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے جب شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے والے بندے بن جاؤ، دیکھو ہم کتنا تم کو بڑھاتے ہیں، شکر تو کرو، لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے اللہ فرماتا ہے جو ملا ہے وہ بھی چھین لیں گے اور اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔